السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقال عليه الصلاة والسلام تداووا مرضاكم صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے اور رب سماوات والارض ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے اس قرآن میں ان چیزوں کو نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومن قوم کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک کتاب کو، جہاں اس کے اندر عقیدے کی بگاڑ کا علاج ہے، جہاں مختلف دل کے روگوں کا علاج ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر جسموں کا بھی علاج رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس میں روح کے لیے علاج ہے، اسی طریقے سے جسم کے لیے بھی علاج ہے، اور جسمانی علاج کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں، جنہیں آگے چل کے اہل علم نے الطب النبوی، پروفیٹک میڈیکل کے نام سے کتابیں لکھی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی جس کا نام الطب النبوی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے تعلق سے جو بھی نسخے بیان کیے، اس کی تفصیل انہوں نے اس کتاب میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کا معنی بیان کیا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دونوں صحتوں کا خیال کیا، ایک ایمانی صحت اور ایک جسمانی صحت۔ ہاں، وہ مومن اللہ کی نظر میں زیادہ مرتبے والا ہے جس کا ایمان زیادہ پختہ ہے، جس کا بھروسہ اللہ پر کلی ہے، جو اللہ پر مکمل توکل کرتا ہے۔ اس کے بڑھوتری میں، اس کے فوقیت میں شک نہیں اس مومن پر جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا ایمان گھٹا ہوا ہے، جو ایمانی اعتبار سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صحت ایمان کا بھی خیال کیا، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کا بھی خیال کیا۔ معنی یہ کہ وہ مومن جس کے دل میں ایمان پختہ ہو اور اس کا جسم مضبوط ہو، وہ زیادہ بہتر اس مومن سے ہے جس کا ایمان پختہ ہو لیکن جسم کمزور ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری شریعت جہاں روح کی غذا مہیا کرتی ہے، ساتھ ساتھ جسم کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ علاج، معالجہ، طبی مسائل، طب کو لے کر، صحت کو لے کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی۔ اگر آپ بات آگے بڑھائیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، وہ آپ نماز لے لیجئے، روزہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، حج لے لیجئے،
اور دوسرے اخلاق کی باتیں لے لیجئے، حرام سے بچنے کو لے لیجئے، ان تمام میں جہاں روح کی تقویت ہے، جہاں روح کو مضبوطی ملتی ہے، وہاں جسم کو بھی مضبوطی ملتی ہے۔ اسلام نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں جہاں انسان کے دل و دماغ کو نقصان ہے، وہاں اس کے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نشے آور چیزوں کو لے لیجیے، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو وہ آدمی جہاں پاگل اور دیوانہ جیسا نظر آتا ہے، جہاں اس کی حرکتوں کو دیکھ کر بچے شرماتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ آدمی اپنی طبیعت کو بھی برباد کرتا ہے، اس کی کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، اس کا لیور پامال ہو جاتا ہے، اور اسے کبھی بھی کوئی بھی روگ آ سکتا ہے۔ دوسرے نشے آور چیزیں جب لوگ استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان میں ان کی جسم میں اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ بہت سارے مردوں کی مردانگی چلی جاتی ہے، بہت ساری عورتیں بچہ جننے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جسم کی اہتمام، جسم کی صحت کا بھرپور خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں، 6 رائٹس ہیں، اس میں سلام ہے، اور اس میں خاص طور پر عیادت المریض ہے، بیمار کی زیارت ہے۔ کیونکہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے، اس کا جسم کمزور پڑتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو سوچنے کا قابل نہیں رہتا، وہ اتنی اس کی توانائی چلی جاتی ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ صرف راحت لینا چاہتا ہے، اس موقع پر وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام میں اگر آدمی مریض ہو تو اس کے لیے ڈھیر سارے چھوٹ ہے، یہاں تک کہ وہ روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ نمازوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ مریض کے لیے اسلام میں ڈھیر سارے آپشنز دیے گئے ہیں، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق جہاں بیان کیا، وہاں یہ کہا کہ وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسموں پر بھی اہتمام برتتے تھے، صحت کا بھی اہتمام برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی انتہائی مریض پڑ جاتے ہیں، انہیں علاج کرنے کے لیے بنو النار ایک مشہور قبیلہ علاج معالجے کے لیے مشہور تھا، طبی اور ڈاکٹرز اس قبیلے میں پائے جاتے تھے۔ تو وہ قبیلے کے 2 فرد آئے اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے اور اس مریض کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا من اطب منکما، تم میں سے زیادہ تجربے کار ٹریٹمنٹس میں، علاج معالجے میں کس کو ہے؟ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر قرآن کے ذریعے سے علاج کیا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی تو مریض شفایاب ہو گیا، اور دعا پڑھا، ذکر پڑھا، مریض شفایاب ہو گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹروں کا استعمال ڈاکٹروں کے پاس جانے پر بھی ابھارا۔ ابھی آپ نے اس حدیث میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو قرآن پڑھ کے علاج کیا، کبھی ان کے مرض کے حساب سے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس علاج معالجہ کریں۔ سعد بن عبادہ ایک صحابی تھے جو مکے میں بیمار پڑ گئے تھے، لڑائی کے دوران ایک تیر ان کے گلے کے پاس اتر گئی تھی جس سے زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وہ لاغیر اور ناتوان ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا کہ اے صاحب، آپ حارث بن کندہ الثقفی کو بلائیں، ان سے علاج کروائیں۔ یہ حارث بن کندہ الثقفی کون ہے؟ آپ کو سن کو تعجب ہوگا کہ یہ ایک مشرک صاحب تھے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ ان سے علاج کریں۔ مانا یہ کہ آدمی کافر بھی ہو، ڈاکٹری امور میں، طبی امور میں، علاج معالجے میں آپ کافر سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت بہت زیادہ کرتے اور مریضوں کے ساتھ بڑے نرم دل سے پیش آتے۔ جب آدمی مریض ہو گیا تو اس کے ساتھ رحمت اور رافت کا معاملہ کرتے،
اور اس کے ساتھ نرم باتیں کرتے، ان کی بار بار زیارت کرتے، جن کی وجہ سے مریض کی تقویت ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی اپنی بیماری سے باہر نکل آتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا، یہ اتنے بیمار پڑتے ہیں مکے کے سفر کے دوران کہ ان کی امید نہیں رہی آگے چل کے کہ یہ زندہ رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی عیادت کی، اتنی زیارت کی اور اتنا دلاسا دیا اور اتنی ہمت دی کہ سعد بن ابی وقاص جو بالکل اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میری پوری دولت اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز ایسا مت کریں، اگر آپ کو دینا ہے تو سارا مال نہ دیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو ایک چھوٹی سی لڑکی ہے اور میرے پاس ڈھیر سارا مال ہے، میرے پاس ڈھیر ساری دولت ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں آدھا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا بھی مت کریں، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو بغیر مال کے چھوڑیں اور وہ لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلاتے ہوئے گھومیں، یہ بہتر نہیں ہو سکتا اس سے کہ آپ ان کے پاس کچھ مال چھوڑیں اور وہ بغیر کسی کے پاس مانگے بڑے آرام سے زندگی گزاریں۔ تو اس کے بعد وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں میرے مال کا 1/3 1/3 اللہ کے راہ میں صدقے میں دے دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، ٹھیک ہے 1/3 1/3 ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی زیادہ ہے، اس میں بھی تم کم کر لو تو اچھی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے ساتھ اتنی عیادت کی اور انہیں اتنا دلاسا دلایا کہ الحمدللہ سعد بن ابی وقاص صحت یاب ہو گئے، شفایاب ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی زندگی گزاری اور مارکت نہاوند اور بڑی بڑی لڑائیوں کو انہوں نے سر کیا اور تاریخ میں بہت بڑا نام کمایا۔ یہ سعد بن ابی وقاص تھے جو موت کے دہلیز پر کھڑے ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رأفت کی وجہ سے یہ اپنے مرض سے باہر نکل آئے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ سعد بن معاذ ایک صحابی بیمار پڑ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے ایک عورت ڈاکٹر جن کا نام رفیدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رفیدہ سے آپ علاج کروائیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے استفادہ کیا علاج معالجہ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مرد کا علاج کریں، کیونکہ جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے وہاں پر علاج کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور علاج کرنا عزیز ساتھیوں یہ عین توکل ہے، یہ عین توکل ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے قرآن کے اندر، انہوں نے کہا هو الذی میں جب بیمار پڑتا ہوں هو الذی یشفینی، وہی مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی بیمار پڑے تو باقاعدہ علاج معالجہ کریں۔ علاج معالجہ کرتا ہے آدمی تو وہ آدمی عین توکل کر رہا ہے۔ جب اسے علاج معالجے کا کوئی ذریعہ نہیں ملا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں تو اور بات ہے، لیکن ذرائع موجود ہیں علاج معالجے کرنے کے لیے، دوائیوں کے لیے لوگ موجود ہیں، تو ان سے باقاعدہ علاج کرنا یہ عین توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل له الدواء، اللہ نے کوئی ایسا مرض، کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کے لیے اللہ نے دوا نازل نہیں کی ہو۔ معنی یہ کہ ہر بیماری کے لیے علاج ممکن ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ لوگ بیمار ہو جائیں تداووا، آپ دوائی لیں، علاج کریں۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ فعل الامر ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ علاج کریں، دوائی لیں۔ تو جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ علاج لیں، دوائی کھائیں تاکہ وہ شفایاب ہو جائے۔ تو اہل علم نے اتنی سارے باتیں بتائی۔ تو آپ کو اس مقدمے سے پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس شخص کو لے کر گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کو لے کر گفتگو کرنے والے ہیں وہ بہت بڑے اسلامی ڈاکٹر گزرے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جب بھی ہم ڈاکٹر ہسپتال کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں کے ہسپتال ذہن میں گھومتے ہیں۔ ہسپتال نہیں، یہ تو آرمی کیمپس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو نچھوڑا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں ہسپتال کے لوگ ریسپشنلسٹ جو بیٹھے ہیں وہ دونوں ہاتھ کھول کر، تھیلا کھول کر بیٹھے ہیں کہ کیسے آپ کو لوٹیں، اور فوراً آپ کو ڈراتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہیں، آپ علاج سے پہلے
اتنا پیسہ بھرتی کر دیں. لوگ جاتے ہیں مجبوری میں, اتنا بڑا بڑا پیسہ لگاتے ہیں, اور علاج معالجے میں لوگ لٹا لٹا کر غریب ہو گئے. ایسے بھی موقع آئے کہ لوگ ہسپتالوں کے سامنے اپنے گھر کے دستاویز لے کر بیٹھ گئے, ڈاکومنٹس, کہ آپ علاج کرائیں, کیش نہیں, یہ ڈاکومنٹس لے لیں, ہماری زندگی بچا دیں. تو عزیز ساتھیو, ہندوستان جیسے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتال کا غول اتنا خطرناک ہے کہ انہیں لٹوروں سے کم درجہ دینا نہیں چاہیے. یہاں پر انہیں صرف پیسے نکالنے کا صرف ان کے ذہن میں ہوتا ہے, اور بہت ہی کم ہیں جو ٹھیک ڈھنگ سے علاج کرتے ہیں, جن کے پاس پیسوں کی خواہش نہیں. عزیز ساتھیوں, میں آپ کو یہ منظر اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ میں آپ کے سامنے کمپیئر کر دکھاؤں کہ اسلامی دور میں ہسپتال کیسے ہوتے تھے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہسپتال ہیں, سب سے پہلے دنیا کو ہسپتال انٹروڈیوس کرانے والے مسلمان ہیں, یاد رکھ لیجیے آپ. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ طبیب کے پاس جاتے, یعنی طبیب مانا ڈاکٹر, طبیب کے پاس جاتے اور اس کے پاس علاج معالجہ کراتے. لیکن باقاعدہ ایک گھر جس میں مریضوں کو لا کر رکھا جائے, جن مریضوں کے لیے بہترین ماحول دیا جائے, ان کے لیے رہن سہن کا باقاعدہ اچھا انتظام کیا جائے, صحت مند غذا کا انتظام کیا جائے, اور ٹھیک دوائیاں انہیں دے, 24 گھنٹے ان کی خدمت کریں, کیونکہ مریض دوسروں کا محتاج ہوتا ہے, اسے کوئی خادم چاہیے جو اس کی خدمت کرے. تو یہ جو سیٹ اپ ہے باقاعدہ ایک جگہ لے کر جہاں پر مریضوں کا علاج معالجہ کریں, ان کی باقاعدہ خدمت کی جائے, اس کے لیے ہسپتال کا کانسیپٹ سب سے پہلے مسلمانوں نے دیا. اور یہ سب سے پہلے ہسپتال عزیز ساتھیوں بنا گیا دمشق کے اندر, اور وہ بھی بننے والے ہمارے ولید بن عبد الملک الاموی ہیں, جن کے تعلق سے آپ نے 2 دن پہلے پوری تفصیل سنی. انہوں نے ہسپتال بنایا. سبحان اللہ, مسلمانوں نے جب سٹارٹ کیا تو بہترین سٹارٹ کیا, بہترین شروعات کی. پہلا ہسپتال بنایا گیا پورے اسپیشلائزیشن کے ساتھ, ایسا ہسپتال جس کے اندر صرف کوڑی کا علاج ہوتا تھا. شروع میں ہی اسپیشلائزیشن, جنرل ڈاکٹری نہیں, شروع میں اسپیشلائزیشن, ایسا ہسپتال جس میں کوڑی کا علاج ہوتا تھا. تو ولید بن عبد الملک نے ڈاکٹروں کو ساری دنیا سے جمع کیا, اور یہاں پر 24 ڈاکٹر متعین کیے کہ جب بھی مریض پہنچے اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر موجود ہو, اور جب بھی مریض آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھنے والا ہوں, آپ اسے سن کر ششدر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور بعض لوگ ضرور اسے یہ صحیح نہیں ہو سکتا آپ ضرور سوچیں گے, کیونکہ ماحول ہمارا ایسا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کے سامنے معتبر کتابوں سے باتیں نقل کر رہا ہوں, ایرے غیرے نٹو خیروں کی بات میں آپ کے سامنے نہیں لا رہا ہوں, معتبر کتابوں سے میں آپ کے سامنے بات نقل کرتا ہوں. تو جب مسلمانوں نے ہسپتال بنایا, جب مریض آتا تھا تو اس کا علاج کیسے ہوتا تھا یہ سن لیجیے آپ. پہلا مریض آتا تو اس کا استقبال ایک جنرل ڈاکٹر کرتا, جو اس کے نبض کو پکڑتا, اس کے چہرے کو دیکھتا, اس کے آنکھوں کو دیکھتا, اور اس کے بعد اس کی مرض کو ڈائگنوسائز کرتا کہ کیا تشخیص کرتا کہ کیا مرض ہے اس کے اندر. اس کے بعد وہ ایک دوسرے مرحلے میں اس مریض کو بھیج دیتا. اب وہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی کا اندر یہ مرض ہے, تو اس کے بعد اس کے لیے ایک الگ کمرہ متعین ہوتا جہاں پر اسے وہاں پر پہنچا دیا جاتا, اور جب اپنے کمرے میں جاتا تو اسے ہسپتال کے ذریعے سے ایک نئے کپڑوں کا جوڑا دیا جاتا. یہ جو پرانے کپڑے ہیں اتارتا, وہ نئے کپڑے پہن کر وہاں پر وہ رہتا, اور وہاں پر اس کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام ہوتا, اور اس کے بعد وہاں پر وہ ہسٹری اس کی باقاعدہ نوٹ کی جاتی, اور ڈاکٹر آتے مریضوں کا بھرپور علاج کرتے. اور اس کے بعد مریض جب 3 دن 4 دن کے بعد وہ اپنے مرض سے باہر آ جاتا تو مریض کو ہسپتال میں رکھتے تب تک کہ وہ کامل اسے طاقت نہ مل جائے. اچھا, اب اس کے بعد اسے کھانے پینے کا انتظام ہسپتال سے کیا جاتا, اسے مرغی اور دوسرے بہترین گوشت اور دوسرے بہترین غذا اس کے لیے پیش کیے جاتے, اور بہترین میوے اسے دیے جاتے جسے کھا کے وہ جلد از جلد شفایاب ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ سب کچھ, یہ جو آپ نے سنا, یہ سب کچھ عزیز ساتھیوں مفت میں ہوتا تھا. کوئی ہسپتال اسلامی دنیا میں پیسوں کو لے کر نہیں کرتا تھا, کیونکہ ہمارے جو علماء اطباء جو ڈاکٹر گزرے ہیں, انہوں نے طب کو ایک بہترین کار خیر کا ذریعہ سمجھا, کمانے کا ذریعہ ہرگز نہیں سمجھا. جیسے اسلام میں ایک محتاج کی مدد کرنا ضروری ہے,
غریب ہے آپ اس پر صدقہ خیرات کرتے ہیں, کوئی آپ کا محتاج ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں, تو مریض سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہوتا جس کے حاجت کو پوری کرنی ہوتی ہے. تو اسلام نے طب اور میڈیسن کی اس دنیا کو کار خیر کے منظر سے دیکھا, اسے کمرشل کبھی بھی نہیں بنایا. اس کے اندر مفت میں علاج ہوتے تھے. اب آپ پوچھیں گے اگر کوئی مرض بڑا ہو, اگر اس کے لیے بڑے ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی تو باقاعدہ ہسپتال اس کے انتظام کرتے. انشاءاللہ اگر موقع ملے تو میں ایسے ہسپتال کے نام آپ کے سامنے گنواؤں گا کہ آپ تعجب کریں گے کہ ایسے بھی ہوتا تھا. تو عزیز ساتھیوں, ہسپتال کا ایک گول لگ گیا تھا اور اس اعتبار سے بہترین علاجات ہوتے تھے. آپ نے ہسپتال سنا ہوگا کہ ایک جگہ ہسپتال ہوتا ہے, وہاں پر مریض آتے ہیں علاج کرتے ہیں, لیکن اسلام میں دو قسم کے ہسپتال ہوتے تھے. ایک ہسپتال وہ جس کے لیے جگہ چن کر بنا جاتا جہاں پر مریض آتے. ایک قسم کا ہسپتال ہوتا ہے جو موبائل ہاسپٹل ہوتا ہے, 40 اونٹوں میں ہسپتال گھومتے رہتا ہے. دور دراز علاقے قریوں میں یہ ہسپتال پہنچتا, ہر مریض کے لیے وہاں پر علاج مفت کیا جاتا. کبھی آپ نے موبائل ہاسپٹل سنا؟ اسلامی دنیا میں اس قسم کے ہسپتال موجود تھے. عزیز ساتھیوں, جب اسلام نے ہسپتال علاج معالجے کو ایک کار خیر کے نظر سے دیکھا, کمانے کے نظریے سے نہیں دیکھا, تو اس اعتبار سے مسلمانوں نے طب میں اور ہسپتال کی شروعات کرنے میں بہت بڑا تاریخ رچا ہے, بہت بڑا تاریخ رچا ہے. اور جتنے بھی آپ یہ جو میڈیکل انوینشنز, یہ میڈیکل ڈسکوریز آپ دیکھتے ہیں, آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے اس کے پیچھے اہل علم مسلمان علماء ہیں جنہوں نے اس میدان کو آگے بڑھایا, جنہوں نے اس میدان کو آگے بڑھایا. آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے بہت ساری باتیں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کا ذکر کیا کہ اس کے اندر علاج ہے, موت کے علاوہ ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو لے کر بتایا کہ اس کے اندر علاج ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے تعلق سے کہا کہ اس کے اندر علاج ہے. سوائے بوڑھے پن کے ہر چیز کا علاج شہد کے اندر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً حجامت کا بھی حکم دیا کہ آدمی حجامت کریں, جسم سے ایک انداز سے خون نکالا جاتا ہے جس سے آدمی کا مرض دور ہوتے جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نسخے بتائے. تو جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام خالد بن یزید الاموی, وہ بھی اسی خاندان سے تھے لیکن انہوں نے سیاست چھوڑ دیا, علمی میدان میں آ گئے. تو یہ صاحب تھے جنہوں نے باقاعدہ میڈیکل فیلڈ میں محنت کی اور یونان, گریک, ہندوستان اور پرشیا سے طبی کتابوں کو منگایا, یعنی میڈیکل ریلیٹڈ بکس کو منگایا اور اس کا ترجمہ کیا. اور ترجمہ کرنے کے بعد یہ تھوڑے بہت علاج کیا کرتے تھے, لیکن آگے چل کے اس میدان میں مسلمانوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. آج جو شخصیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں ان کا نام ہے ابو بکر الرازی. ابو بکر الرازی, پورا نام ہے محمد بن زکریا الرازی, جن کی پیدائش ہوئی 250 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی 311 میں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے ایک گمنام شخص کو آپ کے سامنے اس لیے لایا کہ ان کے اندر غیر معمولی خوبیاں ہیں, جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے. یہ بچپن ہی سے بہت ہی زبردست ذہین و چالاک تھے اور مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے, اور بچپن سے ہی انہیں علاج معالجے اور میڈیسن کو لے کر بہت ہی زیادہ شغف پایا جاتا تھا, اور کیمسٹری کیمیکلز کے تعلق سے بہت ہی زیادہ یہ شغوف تھے, بہت ہی پسند کرتے تھے. تو اس میدان میں بچپن سے وقت لگانا شروع کیا اور ہمیشہ کتابیں پڑھتے رہتے تھے, اور یونان سے, ہندوستان سے, پرشیا سے جتنے بھی کتابیں ترجمہ ہوئی سب کتابوں کو انہوں نے پڑھا, کھنگال ڈالا. ساتھ ساتھ یہ دنیا سے دور تھے, بہت ہی زاہد آدمی, متقی پرہیزگار, دنیاوی خواہشات سے دور, اور اللہ نے انہیں ڈھیر سارا مال دیا تھا تو غریب و محتاجوں پر خوب خرچ کرتے تھے. اور ان کے پاس ایسے غریب تھے جو ان سے ہمیشہ سیلری لیتے تھے, پیڈ سیلری غریب سٹافز ان کے پاس ہوتے جنہیں یہ ہر ماہ سیلری دیتے تھے. اللہ نے انہیں مال و دولت سے نوازا. تو یہ جب میڈیکل میدان میں آئے انہوں نے 146 کتابیں لکھی, 140 پر 6 کتابیں لکھی, ان میں 30 بہترین عمدہ ریسرچ آرٹیکلز ہیں. ان کا ایک مشہور ریسرچ آرٹیکل ہے جس میں الحصبۃ والجدری نامی ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جسے آج بھی یورپ کی دنیا میں پڑھا جاتا ہے. یہ ریسرچ آرٹیکل عزیز ساتھیوں, اس میں یہ پہلے آدمی ہیں,
یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسمال پاکس اور میزلس میں فرق بتایا. یہ دونوں بیماریاں ہیں. اسمال پاکس آپ جانتے ہیں, اور میزل وہ بھی اسی قسم کی ایک بیماری ہے, طبیب لوگ سمجھتے ہوں گے. تو یہ دونوں الگ ہیں. ان سے پہلے لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے تھے, وہ چاہے بقراط ہو یا پھر جالینوس ہو یا پھر گریک کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوں, سبوں نے اسے ایک ہی سمجھا. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مستقل ریسرچ پیپر لکھا جس کا ترجمہ فرنچ زبان میں, اٹالی زبان میں آج سے 500-600 سال پہلے ہو گیا. اور یہ پورا علم آج یورپ کے میڈیکل یونیورسٹیز میں پایا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں, افسوس کہ آج جب ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں, میڈیسن کی بات کرتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یورپ کا دیا ہوا ہے. یہ سب کچھ فرانس نے, یو کے نے, انگلینڈ نے, اٹالی نے, جرمنی نے, سب کا پیداوار ہے. جان لیجئے ان لوگوں نے ہم سے سیکھا ہے. ان لوگوں نے طب کا علم باقاعدہ ہم مسلمانوں سے سیکھا ہے. ہم مسلمانوں نے گریک, ہندوستان, پرشیا کی کتابوں کو جمع کر کے طب کے میدان کو اور ترقی دی, اور اس میں 4 چاند لگائے, اور اس کے اندر ڈھیر سارے انوینشنز, ڈھیر سارے ڈسکوریز کیے. ابھی آپ نے ہاسپٹل کی بات سنی, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. فارمیسیز, دوائی بنانے کے ادارے مسلمانوں نے بنائے. اور بعض بادشاہ ایسے تھے, مسجد بنتے, مسجد کے پیچھے حصے میں ایک دکان لگاتے یا پھر ایک گڈون لگاتے جس کا نام ہوتا خزانۃ الشراب, جہاں پر دوائیاں ہمیشہ مفت ملتی. نماز کے لیے لوگ آتے اور وہاں سے دوائیاں لے کر چلے جاتے. مساجد میں اس کا انتظام ہوتا. وقت نہیں ہے, ورنہ میں ناموں کے ساتھ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا. تو میں گفتگو کر رہا تھا ابو بکر الرازی کے تعلق سے. تو یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میزلز اور اسمال پاکس کے اندر فرق کر کے دنیا کو دکھایا, جن کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں. ان کی ایک مشہور کتاب ہے, اس کا نام ہے الحاوی فی علم التداوی. الحاوی فی علم التداوی. اس کتاب کا باقاعدہ فرنچ زبان میں اور اٹالی زبان میں ترجمہ ہوا 1486 میں, جب پرنٹنگ مشینز فائنڈ آؤٹ کیے گئے تو سب سے پہلے اس کتاب کو چھاپا گیا, جو 25 والیوم میں ترجمے کے بعد چھپا ہے. الحاوی فی علم التداوی. یہ بیس ہے عزیز ساتھیوں, کس کے لیے؟ یہ جو آگے چل کے یورپ کے اندر جو آپ نے ترقی دیکھی, اس کے پیچھے یہی کتاب ہے عزیز ساتھیوں. آج بھی آپ پرنسٹن ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, یہ ہے امریکہ کے اندر نیو جرسی میں. آج بھی وہاں جائیں گے, وہاں کی ایک لائبریری میں آپ دیکھیں گے الرازیس میورل, یعنی یہ جو ابو بکر رازی ہیں, ان کے نام پر ایک بہت بڑا ہال وہاں پر انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا, اور ان کے طبی کارناموں کا وہاں پر ذکر کیا ہے. ان کی تصویر کو بنا کر انہوں نے رکھا ہے, اور انہیں سینچتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ یہ یورپ کرتے ہیں, ہے نا. حالانکہ انہوں نے بہت سارے ناموں کو تو بدل دیا. انہوں نے ابن سینا کو اویسنا کہا. القانون ابن سینا نے جو لکھی, جو طب کی کتاب آج بھی میڈیکل MBBS کے لوگ پڑھتے ہیں اسے, اس کا نام انہوں نے رکھا دا کینن. القانون کو انہوں نے بدلا دیا دا کینن کے نام سے. ابن سینا کو انہوں نے کہا اویسنا. ایسے نام لگتا ہے گویا کہ کوئی اٹالین ہے, ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ صاحب جو ہے کوئی برٹش اور یا پھر فرنچ ہیں. یہ اسلامی دنیا کے بہت بڑے عربی اسکالر ہیں عزیز ساتھی, ابن سینا, جو دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر مانے گئے. تو ان کی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے ان کے یونیورسٹیز میں. تو میں بتایا رہا تھا کہ الرازی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسمال پاکس اور جدری نام کے ان بیماریوں میں فرق کر کے دکھایا. اور ابو بکر رازی یہ آدمی ہیں جنہوں نے دنیا میں پہلی مرتبہ, ورنہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب آدمی کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے آنکھوں سے کچھ روشنی نکلتی ہے, اور یہ روشنی ان چیزوں میں پڑتی ہے تو آدمی کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو قدیم طب کے اعتبار سے آپ کے آنکھوں سے روشنیاں نکلتی ہیں, وہ مجھ پر پڑتی ہیں, تو وہ آپ ان ریز کے ذریعے سے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں. ایسے ہی آنکھیں کام کرتی ہیں. یہ قدیم بقراط, سقراط, جالینوس, جتنے بھی سبوں نے اسی کانسیپٹ کو مانا. یہ ابو بکر رازی پہلے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, غلط. ایک مستقل ریسرچ آرٹیکل لکھ کے انہوں نے ثابت کیا کہ اصل میں روشنی آنکھوں سے نہیں نکلتی, اصل میں روشنی چیزوں سے نکلتی ہے. یورپ والے نے الٹا سمجھ رکھا تھا, اصل روشنی چیزوں سے نکلتی ہے جو آنکھوں کو پہنچتی ہے, تب جا کے آنکھیں دیکھتی ہیں, جسے آج کے پورے اطباء, پورے ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ یہ رازی کا جو ہے ریسرچ بالکل فکس آتا ہے. اور رازی نے کب ریسرچ کیا؟ 300 ہجری میں.
आज हम कौन से हिजरी में बैठे हुए हैं? 1444, लगभग 1100 साल पहले इनका रिसर्च लोगों ने आज माना, कहा कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। ये पहले आदमी हैं जिन्होंने लेबोरेटरी में चीजों को टेस्ट करना शुरू किया। ये पहले आदमी हैं जिन्होंने बांदरों पर दवाइयों को टेस्ट किया। बाकायदा बांदर लाते, बाज दवाइयां बनाते, उनमें डालकर चेक करते कि किस हद तक ये मुफीद और साबित होते हैं, और जब ये मुफीद नजर आए तो ये लोगों पर लेकर जाते। ये पहले आदमी अबू बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये पहले आदमी हैं जिन्होंने ऑपरेशन के ताल्लुक से बहुत सारे फाइंडिंग्स की। ये पहले आदमी हैं जिन्होंने जब जिस्म को काटा जाए तो जब उसे दोबारा सिया जाए तो उन्होंने खुयूतुल जराहा यानी ऑपरेशनल थ्रेड्स के नाम से एक चीज को फाइंड आउट किया। ये पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि इस चीज के लिए बिल्ली की अंतड़ियां काम आएंगी, बिल्ली की अंतड़ियां काम आएंगी। ये लगभग आज से 100 साल पहले तक जब भी जिस्म में काटा जाता तो उसे सीने के लिए बिल्ली की अंतड़ियां इस्तेमाल करते थे, जिसे कैट गट्स कहा जाता है, जिसे कैट गट्स कहा जाता है। ये सबसे पहले फाइंड आउट करने वाले अबू बकर राजी हैं। साथियों, लगभग 1000 साल तक ये यूरोप दुनिया इनके फाइंडिंग्स में काम करती रही। और आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बता देता हूं। आपने सुना वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने में सबसे पहले अस्पताल को फाइंड आउट किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप में कब अस्पताल आया। यूरोप में अस्पताल 900 साल के बाद आया। 9 सेंचुरीज के बाद पेरिस के अंदर सबसे पहला अस्पताल मुसलमानों को देखकर यूरोप वालों ने बनाया। तो जब अस्पताल वहां पर बना गया तो फ्रांस के डॉक्टर्स ने मुसलमान डॉक्टर्स जो बगदाद में थे उन्हें बुलाकर कहा कि आप थोड़े राय मशवरे दें, सजेशंस दें, हम इसे डेवलप करना चाहते हैं। तो एक इब्न जुबैर नामी एक बहुत बड़े तबीब हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो जो देखते हैं अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब गया तो इनके अस्पताल की हालत ऐसी कि बदबू से हम दाखिल नहीं हो पा रहे थे। होता यह था कि एक मरीज के लिए एक कमरा होता और वहां पर एक बेड में 4-4 मरीजों को बिठाया जाता था। एक मरीज बैठा होता तो बाजू के एक मरीज मर गया है, दोनों बाजू बैठे हैं। तो इतनी बुरी हालत थी, इतनी बदबू थी। और उसके बाद मुसलमान डॉक्टर्स गए वहां के उस अस्पताल को डेवलप करने के लिए बहुत सारी बातें बताई। तो जी साथियों, ये जो तरक्की आप देख रहे हैं ये बाकायदा मुसलमानों से उनके पास मुंतकिल हुई है, ये कोई उनकी पेशकश नहीं है। और अबू बकर राजी वो पहले आदमी हैं जिन्होंने ऑइंटमेंट फाउंड आउट किया। ये ऑइंटमेंट में जिंक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जब भी आदमी कुछ उसके अंदर कुछ आ जाए तो वो ऑइंटमेंट लगाता है। ये ऑइंटमेंट फर्स्ट फाइंड आउट करने वाले अबू बकर राजी रहमतुल्लाह अलैह अजीज साथियों। उसी तरीके से इन्होंने औरतों को लेकर बीमारियों पर मुस्तकिल किताबें लिखी, बच्चों की बीमारियों पर और नर्सिंग इश्यूज पर गुफ्तगू की, और उसके बाद फर्टिलिटी पर गुफ्तगू की, और आंखों को लेकर इनके बहुत सारी रिसर्चर्स हैं अजीज साथियों। ये पहले आदमी हैं कि इनके पास अगर कोई मरीज आए तो उस मरीज के हिस्ट्री को मेंटेन करते थे। जब भी मरीज आया तो मरीज कब आया, किस तारीख में आया, और फुला दिन इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स आए और कौन सी जगह कमजोर पड़ा, ये पूरी डिटेल्स मेंटेन करने वाले अबू बकर राजी। सारी दुनिया को इन्होंने इन चीज की तरफ बुलाया। और ये पहले आदमी हैं जिन्होंने कहा कि जब आदमी मरीज पड़ जाए तो उसका इलाज गिजा से करना चाहिए, दवाइयां बाद में, पहले गिजा को दुरुस्त करें और प्रॉपर आदमी गिजा खाएं, खुद ब खुद वो दुरुस्त हो सकता है, उसके लिए कोई दवाइयों की जरूरत नहीं। इस पर इन्होंने बहुत जोर दिया, इस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। और उसके बाद इन्होंने कायदा सारी दुनिया को समझाया, एक बेहतरीन कायदा सारी दुनिया को समझाया। कहा कि मिजाजुन नफ्स ताबिउन लि अखलाकिल मरीज, आदमी का जो मिजाज है ये मरीज के साथ जो सुलूक किया जाता है उसके हिसाब से इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। अगर मरीज को खुश रखा जाए तो वो मर्ज से जल्दी बाहर आता है, मरीज को गम में डालें और परेशान करें तो मर्ज में और डूबते जाता है। इस पर इनके बाकायदा मुस्तकिल रिसर्चर्स हैं अजीज साथियों। उसी तरीके से हम देखते हैं ये पहले आदमी हैं जिन्होंने खून को चेक किया। जब भी मरीज आता तो उसका खून चेक करते, और जब भी मरीज आता तो उसका पेशाब चेक करते और उसका नब्ज चेक करते। इस पर उन्होंने पहला काम किया। और ये पहले आदमी हैं जिन्होंने
ایٹم، یہ جو آپ ایٹم کہتے ہیں نا، ایٹم، پروٹون، نیوٹرون، یہ جو کہتے ہیں پہلے آدمی ایٹم پر گفتگو کرنے والے. اس کے بعد یورپ کو معلوم ہوا کہ ایٹم کوئی چیز ہے نا. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دنیا کو بیکٹیریا نامی کوئی چیز ہے، وائرس نامی کوئی چیز ہے، اس پر گفتگو کرنے والا پہلے آدمی ہے. ورنہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چیز کھانے سے آدمی مریض ہو جاتا ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ نہیں، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں جو ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آتے، جو فضا میں موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں. وہ داخل ہونے کی وجہ سے آدمی بیمار پڑتا ہے. تو بیکٹیریا اور وائرس پر مستقل گفتگو کرنے والے پہلے آدمی تھے عزیز ساتھیوں. اسی طریقے سے یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ جو خون وائن سے نکلتا ہے اور جو خون آرٹریز سے نکلتا ہے، انسان کے جسم میں ایک ہے وائنز، ایک ہے آرٹریز، اور یہ خون کا بہنا ان دونوں میں الگ الگ ہوتا ہے، اور ان دو علاقوں سے جو خون نکلتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. خون میں فرق کر دکھانے والے یہ پہلے آدمی ہیں. اور یہ انہوں نے جب بہترین علاج کے میدان کو ترقی دی تو انہوں نے خود ایک ہسپتال بنایا. اور ہسپتال انہوں نے کیسے بنایا عزیز ساتھیوں؟ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو ہسپتال بنانے سے پہلے یہ جہاں ہسپتال بنانا چاہتے تھے ان جگہوں میں پہنچے. تو پورے بغداد کے اندر انہوں نے 4 جگہوں کو چنا جہاں پر یہ ہسپتال بنانا چاہتے تھے. اب یہ 4 جگہوں میں انہوں نے گوشت کو جا کر، کچا گوشت تھا جو ان جگہوں میں رکھ دیا، ان 4 جگہوں میں. اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد ان گوشت کو جا کر چیک کیا، اور جن جگہوں میں گوشت سڑ گیا انہوں نے کہا کہ یہاں کی فضا ہسپتال کے لیے مناسب نہیں ہے. اور جہاں گوشت نہیں سڑا کہا کہ یہاں پر ہم ہسپتال بنائیں گے. تو وہاں پر باقاعدہ ہسپتال ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا. اور اس کے بعد عزیز ساتھیوں جب انہوں نے اس ہسپتال کو بنایا، اس کی بہت شہرت ہوئی، تو یورپ سے لوگ باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے آتے. تو ایک یورپین اس نے دیکھا کہ بہت تعریف سنی ہے، چلو ہم اسے دیکھتے ہیں. وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ میں اگر بطور زیارت جاؤں گا تو مجھے پوری حقیقتیں معلوم نہیں ہوں گی، تو میں ایک مریض کی ایکٹنگ کرتا ہوں. تو وہ گیا، جا کے ڈاکٹر کے پاس کہا کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے علاج کر دیجیے. تو ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور اس کے بعد انہیں ایک کمرے میں ڈال دیا گیا جہاں پر انہیں نئے کپڑے دیے گئے اور جہاں پر ان کے بہترین انتظام کیا گیا اور خوب کھانے پینے کے لیے پورے سامان مہیا کیے. اور جب 3 دن تک یہ صاحب خوب کھا پی کے مزے لے رہے تھے تو 4تھے دن صبح ڈاکٹر نے انہیں ایک چٹھی بھیجی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں مہمان نوازی صرف 3 دن ہوتی ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں مہمان نوازی صرف 3 دن ہوتی ہے. مانا یہ کہ ڈاکٹر کو پہلے ہی دن معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آدمی ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن چونکہ آیا ہے، دور سے آیا ہے، مسافر ہے، تو ڈاکٹر نے انہیں اجازت دے دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کس انداز سے اس زمانے میں علاج کیا جاتا تھا، اور لوگوں سے بالکل پیسے لینے کا مادہ ہی نہیں. لیکن اگر علاج بہت بڑا ہو گیا، دوائیاں بہت مہنگی ہیں، تو اس وقت کے علماء نے، اس وقت کے ڈاکٹرز نے مل کے طب الفقراء، پور میڈیکل ریسرچرز کے نام سے ایک ادارہ کھولا، اور غریبوں کے لیے سستے میں دوائیاں کیسے مہیا کرنی چاہیے اس پر لمبی گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد یہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے جتنے بھی مالدار تھے ان سے وقف کروایا، بہت بڑی بڑی زمینیں وقف کروائی. اور یہ جو وقف کی جو زمینیں تھی ان سے جو فائدہ آتا ان سے باقاعدہ دوائیاں خریدی جاتی اور مریضوں کو دوائیاں دی جاتی تھی. اللہ اکبر. دیکھیں کس حد تک ہمارے اہل علم نے کتنا بڑا کام کیا. اور ابوبکر رازی ہیں پہلے آدمی جنہوں نے آنکھوں میں کیٹریکٹ ہو سکتا ہے، جس عربی میں الماء الابیض کہتے ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی اور بتایا کہ آنکھوں میں ایک علاج ہے. اور پہلے آدمی ہیں جو آنکھوں کا انہوں نے آپریشن کیا اس زمانے میں. تصور کریں آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے آنکھوں کا آپریشن کیا. یہ پوری باتیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. طبقۃ الاطباء نامی یہ کتاب ہے جسے لکھنے والے ابن ابی اصیبیہ ہیں. یہ پوری تفصیل میں آپ کو انہی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو زمین ہے یہ گول ہے. یہ زمین گول ہے. آپ ایک جگہ شروع کریں گے، آپ گھوم پھر کر آئیں گے تو پھر اسی جگہ واپس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زمین گول ہے. اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. اور اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں. میں نے آپ کے سامنے ابوبکر رازی کی مثال دی، اور اسی طریقے سے ایک مشہور ڈاکٹر گزرے ہیں جن کا نام الزہراوی تھا، اسی زمانے کے تھے. یہ
ایسے آپریشن اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے 200 ایسے انسٹرومنٹس فائنڈ آؤٹ کیے جس کے ذریعے سے آپریشن ہو سکتا ہے. کتنے؟ 200 انسٹرومنٹس. آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسٹرومنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیا نا, اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیتے ہیں. اگر کوئی آپریشن کے لیے ایک انٹروڈیوس کر دے, ایک انسٹرومنٹ جس کے ذریعے سے فلاں آپریشن آسان کر دے, تو اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں. آج یہ ہیں وہ جنہوں نے 200 ایسے انسٹرومنٹس, اور بڑے تعجب سے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کیسے کیا. ایک آدمی ہے, یہ تو گروپ آف ڈاکٹرز کرنے کا کام ہے, ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کیا کہ 200 ایسے آلے فائنڈ آؤٹس کیے جس کے ذریعے سے آپریشن کرنا آسان ہو جائے. اور یورپ کے علماء کہتے ہیں زہراوی دنیا کا سب سے بڑا سرجن ہے, اس سے بڑا سرجن دنیا میں آج تک نہیں گزرا. یہ یورپ اسکالرز کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ زہراوی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے باقاعدہ مائکروسکوپس پر کام کیا, علم المناظر, مائکروسکوپس ڈیفرنٹ فائنڈ آؤٹ کیے اور علاج کو پہچاننے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال کیا. اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایسے انسٹرومنٹس فائنڈ آؤٹ کیے جس کے ذریعے سے کڈنی کے اندر کیا ہے, اور جس کے ذریعے سے تلی کے اندر, لیور کے اندر کیا ہے, اور جس کے ذریعے سے بلیڈر کے اندر کیا ہوتا ہے. اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بلیڈر کے اندر اگر کوئی پتھر رک جائے تو اس پتھر کو کیسے پھوڑیں, یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے انسٹرومنٹس استعمال کر کے دنیا کو کر دکھایا. عزیز ساتھیوں, بہت سارے ایسے علاج ہیں جو بہت ہی سستے میں ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ طبی میدان میں لوگوں نے کمرشل چیزوں کو لایا تو اس لیے ہر چیز کو یہاں پر مہنگی کر دی گئی. ورنہ بہت سارے ایسے بیماریاں ہیں جنہیں بڑی آسانی سے مفت میں لوگ علاج کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ہماری اسلامی تاریخ بتا رہا ہوں جہاں پر ہم مسلمانوں نے کیسے ان میدانوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو اسلام کے ذریعے سے جہاں پر لوگوں کے روح کی غذا مہیا ہوئی, وہاں پر جسموں کو بھی مضبوطی نصیب ہوئی اور بیماریوں کا بھرپور علاج کیا گیا. اسی طریقے سے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں جن کا نام ابن سینا, جس کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پیراسائٹس پر گفتگو کی اور اس پر پیراسائٹولوجی نامی ایک مستقل چیزیں لکھی گئی, اور اس میں عربی میں سے کہتے ہیں علم الطفیلیات. اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے نفسیات پر گفتگو کی کہ ایک مریض سائیکالوجیکل اسے کیسے بیماریاں آتی ہیں, ایک آدمی کیسے سائیکو بن جاتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے میں بہت سارے سائیکو ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, بعد میں معلوم ہوتا ہے نا. ایسے سائیکاٹرسٹ, سائیکو کے علاجیں, اس پر انہوں نے مستقل باتیں کی. عزیز ساتھیوں, لمبی باتیں میں آپ کے سامنے چند مختصر اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں, بہت سارے ہسپتال بنائے گئے. قرطبہ اسپین کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے, اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ جب یہ سٹی بنائی گئی تو مسلمانوں نے پوری سٹی کو پلان سٹی بنایا اور پوری سٹی کے اندر 50 ہسپتال رکھے. 50 ہاسپٹلز ہوتے تھے جہاں پر مریضوں کے ہمیشہ علاج کا انتظام ہوتا. اور ایک مشہور ہسپتال ہے جس کا نام المستشفى النوری. المستشفى النوری یہ دمشق میں موجود تھا. اسے شروع کرنے والے نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں نور الدین محمود زنکی ایک بہت بڑے مجاہد ہیں. انہوں نے 6 ہجری میں 7ویں ہجری میں جب عیسائی عالم اسلامی میں امنڈ آئے, عیسائی جب فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لیا اور 90 سال تک اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے, تو ان عیسائیوں کو مار بھگا کر دوبارہ فلسطین کو مسلمانوں کے دامن میں لانے والے یہ نور الدین زنکی اور ان کے شاگرد صلاح الدین ایوبی ہیں, آپ جانتے ہیں. اور یہ جب سے بادشاہ بنے, سلجوقی بادشاہ تھے, سلطان تھے, جب سے بادشاہ بنے یہ ہمیشہ لڑائی کے میدان میں اور دوسری چیزوں میں انتہائی مصروف تھے. لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے اس میدان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ایک ہسپتال بنایا جس کا نام المستشفى النوری تھا, جس میں 24/7 ہمیشہ ڈاکٹرز موجود ہوتے اور یہاں پر ہر بیماری کا علاج یہاں پر کیا جاتا تھا. اور ساری دنیا سے ڈاکٹر یہاں پر آتے, اور ہر ہسپتال میں وہاں پر ایک میڈیکل کالج بھی ہوتا تھا جہاں پر لوگوں کو باقاعدہ میڈیسنز کی تعلیم دی جاتی. یہ جو ہسپتال میں بتا رہا ہوں آپ کو 600 ہجری میں سے قائم کیا گیا, اور یہ ہسپتال عزیز ساتھیوں آج سے 120 سال پہلے تک موجود تھا. لگ بھگ 800 سال, کوئی بھی ہاسپٹل آپ نہیں بتا سکتے جو 800 سال سے رہا ہو. تو 800 سال تک یہ ہسپتال رہا جس سے بہت سارے مریضوں کا علاج ہوتا تھا. اور یہ ہسپتال میں بیک وقت 4000 مریضوں کا علاج ہوتا تھا. بیک وقت
اتنا بڑا ہسپتال بنایا تھا نور الدین زنکی رحمت اللہ علیہ نے. اور اسی طریقے سے عالم اسلامی کے مشہور ہسپتال میں ایک ہسپتال ہے المستشفى العضودی کے نام سے. عضود الدولہ ایک بہت بڑے سلطان گزرے ہیں, بنو بوئے نامی ایک قبیلہ یہ سلطنت کرتا تھا بنو عباس کے زمانے میں, ان کا تعلق ان سے تھا. انہوں نے اس ہسپتال کو بنایا اور اس خوبی سے بنایا کہ ہسپتال کے اندر مریض کو ہر قسم کی فیسلٹی ملتی تھی اور ہر فیسلٹی مفت میں دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے ایک مشہور ہسپتال جسے المستشفى المنصوری کہا جاتا ہے, اسے ایک بہت بڑے بادشاہ منصور جو مصر کے رہنے والے تھے انہوں نے اس ہسپتال کو شروع کیا. اب یہ ہسپتال دیکھیے عزیز ساتھیوں اتنا خوبصورت بنایا کہ اس ہسپتال میں ایک بہت بڑا گارڈن ہوتا تھا اور گارڈن میں انہوں نے 4 آرٹیفیشل چشمے لگائے تاکہ مریضوں کو وہاں پر باقاعدہ ان کی علاج کیا جائے. اور ان ہسپتال میں جہاں پر دوائیں دی جاتی تھی وہاں پر ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے دوسرے قسم کی چیزیں میں ہوتی تھی. یہاں تک کہ دیکھیے سبحان اللہ قصے گوؤں کو بلایا جاتا تھا, قصے کہانیاں جو سناتے ہیں ان کو باقاعدہ ہسپتال میں بلایا جاتا, مریضوں کے ساتھ بٹھایا جاتا, یہ انہیں قصے سناتے وہ خوش ہو جاتے ہے نا. یعنی اس حد تک آپ تصور نہیں کر سکتے. میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں معتبر باتیں, ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں آپ کہیں گے کہ تو اور بتا رہے مولوی صاحب, آپ یہ اور نہیں, بہت سارے ہیں اندر, میں بتا نہیں رہا ہوں, وقت نہیں ساتھ دے رہا مجھے ہے نا. قصے گوؤں کو لایا جاتا ہے, مریضوں کو قصے سناتے ہیں ہے نا. اور اس کے بعد جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل قسم کی میوزک بجائی جاتی تھی. اہل علم اس زمانے میں علاج کرنے کے لیے اس قسم کی میوزک کو استعمال کرنے کی اجازت دی. تو علاج کے طور پر ان مریضوں کو رکھ کر یہ قسم کی میوزک بجائی جاتی تھی جسے سن کر وہ ان کے دماغ کھل جاتے تھے اور مرض سے باہر آ جاتے تھے. تو انسان کو مرض سے بچانے کے لیے ہمارے علماء نے پورے کام کیے. میں جو کتاب کا آپ کے سامنے ذکر کیا اس میں لگ بھگ 500 سے ایسے زیادہ ڈاکٹرز کا ذکر ہے جنہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا. لیکن افسوس ساتھیوں یہ چیزیں ہم مسلمانوں سے چھین لی گئی یا پھر ہمارے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ چیزیں دشمنوں کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی. اب جب یہ چیز منتقل ہوئی تو ان لوگوں نے ہم لوگوں سے لیا, لیکن انہوں نے یہ کام کیا ایسے پیش کیا کہ گویا کہ ان کی چیزیں ہیں. حالانکہ ابھی آپ کے میں نے سامنے بتایا کہ پرسٹن یونیورسٹی کے اندر ایک پورا حال الرازی کے نام سے موجود ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتنی کتابوں کا ان کی زبان میں ترجمہ کیا بہت ہی کم ایسے ڈاکٹر ہیں جو مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے. آج بھی آپتالمولوجسٹ, یہ جو آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ جابر بن حیثم کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے. جابر بن حیثم میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آنکھوں کے تعلق سے اتنا لکھا کہ پورے چیزوں کو آج تک ترجمہ نہیں کر پائے لوگ. تو عزیز ساتھیوں ہمارے اہل علم نے اس تعلق سے بہت بڑا کام کیا. یہ سب کچھ اسلام کی دین تھی. تو ابوبکر رازی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے جو چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کمرشل مت بنائیے, ہر چیز کو کمانے کا ذریعہ مت بنائیے. لیکن افسوس آج ہسپتال میڈیکل یہ کمانے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہو گیا ہے. لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور جب مجبور ہوتے ہیں تو ان کے پیسوں کو نکالا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں جب ہمارا دور تھا تو ایسے نہیں ہوا, وہاں پر اسے کمرشل نہیں بنایا گیا. ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں سے کمایا نہیں, وہ کوئی بڑے مالدار نہیں بن گئے. ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اسے عبادت سمجھتے تھے. مریضوں کا علاج عبادت ہے, محتاجوں کا علاج عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ چیز عبادت ہے. مریضوں کی عیادت کرنا بہت بڑی عبادت ہے, بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے. تو ہمارے علماء نے اس فیلڈ کو بطور عبادت دیکھا, مریضوں کی مدد کے لیے دیکھا, اور جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی اوقاف کو داخل کیا, جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی اس کے لیے مختلف راستوں کو نکالا. مریضوں سے کبھی نہیں لوٹا. اور بعض ہسپتال میں, یہ بھی آپ کو میں نقطہ بتا دینا چاہتا ہوں, بعض ہسپتالوں میں جن ہسپتال کا میں نے ذکر کیا ان میں بعض ہسپتالوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر مریض ایک ہفتے کے لیے بیمار تھا اور ہسپتال میں ایک ہفتے کے لیے رہ گیا تو وہ مریض کا کیا پیشہ چیک کرتے اور ایک ہفتے میں اس کی کیا کمی ہوتی تھی ہسپتال سے دیا جاتا تھا. اس حد تک سہولتیں ہوتی تھی. تو یہ چند باتیں تھیں عزیز ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے بطور ایک یاد دہانی اور بطور ایک ہماری تاریخ کی شان میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری باتوں میں تاثیر پیدا کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کے ذریعے سے جتنے بھی مرضا ہے ان کے لیے سہولت کے راستے کھلائیں,
ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ کل ایک اسی طریقے سے ایک انوکھے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سلسلوں میں یہ جو سیریز ہے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نئے نام آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو معلوم ہو کہ صرف بعض لڑائی لڑنے والے، بعض جہاد کے میدان تک ہم مسلمان محدود نہیں تھے، بلکہ ہر میدان میں مسلمانوں کے اندر ایسے علماء، ایسے مجاہدین اور ایسے سردار قسم کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو فائدہ پہنچایا، اور انہیں جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ ہم سنتے ہیں بس، لیکن آج مسلمان اس ترقی میں کیوں نہیں کر رہے ہیں. عزیز ساتھیو، مسلمان اس دنیا کو رول کر رہے تھے. آج سے 100 سال پہلے تک ہماری خلافت موجود تھی اور مسلمان ساری دنیا کو رول کرتے تھے، اور جب مسلمانوں کا رول تھا تو مسلمانوں نے ساری انسانیت کو امن کا پیغام دیا اور ساری انسانیت کی خدمت کی. مسلمان غیر مسلمان کبھی نہیں دیکھا، سب کی خدمت کی. لیکن جب سے مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی تو ایسے لوگوں نے ان طاقتوں کو اٹھا لیا جن کا غرض صرف لوٹنا ہے، جن کا غرض صرف کمانا ہے، جن کا غرض صرف کمرشل ایسپیکٹس ہیں. تو جب سے ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئی تو انہوں نے ساری دنیا کے اندر جو امن و امان تھا اسے ختم کر دیا، اور مسلمان چونکہ کمزور پڑ گئے، مسلمان کے جو بڑے لیڈرز تھے اور مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسلام پر فخر محسوس کرنا چھوڑ دیا، اسلام کو انہوں نے ثانوی درجہ دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں پر اس قسم کا پھٹکار ڈال دیا کہ کمزوروں کو ہمارے اوپر چڑھا دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جس کے ذریعے سے ہماری جو روشن ہمارا پاسٹ رہا وہ واپس آ جائے. واللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عورتوں کا علاج کیا مرد کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا علاج ایک عورت ڈاکٹر سے کروایا. تو چونکہ مریض محتاج ہوتا ہے، بیماری کے علاج کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت مرد اور عورت نہیں دیکھا جاتا. اگر کوئی علاج کے لیے عورت ڈاکٹرز موجود ہوں، عورتیں موجود ہوں، تو عورت کو چاہیے کہ عورتوں کے پاس جائیں تاکہ وہ پردگی باقی رہے. لیکن کوئی اس میدان کا ڈاکٹر نہیں یا پھر اس میدان کا کوئی ماہر نہیں، تو ایسی صورت میں عورت مرد کے پاس جاتی ہے تو بالکل جائز ہے. اگر وہ بے پردگی ہوتی ہے یا پھر اپنے پردے کو ہٹاتی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہٹانے کی اجازت ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض ایسی بیماریاں ہیں جو دوسروں کو لگ جاتی ہیں، جیسے کوڑ کی بیماری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، فر من المجذوم فرارک من اسد. اے آدمی، تم جیسے ہی مجذوم یعنی کوڑ کی بیماری والے کو دیکھو تو ایسے دوڑو جیسے کہ تم شیر کو دوڑ رہے ہو. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کہا. دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے جانے سے کسی کو بیماری نہیں لگتی. تو دونوں مختلف باتیں حدیثوں میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کا معنی اہل علم نے بتایا کہ بیماری جو دوسروں کو لگتی ہے اس کے لگنے میں ذرا برابر بھی شک نہیں. یہ بیماری لگتی ہے، بیماری کا نیچر ہے، وہ پھیلتی ہے، اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وائرسز ہوتے ہیں جو دوسروں کو لگتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صاحب کی وجہ سے بیماری پھیلی، فلاں نے اس بیماری کو پھیلایا، فلاں اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. دوسروں کو دوش دینا نہیں چاہیے. یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے زمین میں اس پھیلا دیا. ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے. طاعون عمواس صحابہ کے زمانے میں ایک بہت بڑی بیماری تھی جس میں کئی ہزار صحابہ مر گئے تھے. تو ہر زمانے میں چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بیماری موجود ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ کہ آپ کسی کو دوش نہ دیں. یہ بیماری پھیلنی تھی، یہ تقدیر کی بات ہے. تو کسی ایک آدمی کو لے کر بدشگونی لینا، ایک آدمی کو دوش دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے طرف اشارہ ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ دنیا گول ہے، اس کا ذکر جو ہے ابو بکر رازی کے فائنڈنگز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ دیکھیے، دنیا گول ہے یا پھر یہ فلیٹ ہے، یہ لمبی بحث کئی زمانے سے چلتی آ رہی ہے. لوگ اس پر بحثیں کر رہے ہیں، لیکن اب اس سے جاننے سے نہیں جاننے سے کچھ نقصان نہیں پڑتا. ہم وہی ہیں، ہم وہی عبادت کریں گے، ہمارا رب وہی ہے، وہی سب کچھ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایک سائنس کے اعتبار سے اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز ہے. لیکن اب تک کوئی آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ دنیا کیسی ہے نا.
اور بعض لوگ مختلف، ہر آدمی کے ان کے دلائل ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میدان کے ہیں وہ اس پر زیادہ بہتر انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو میری تو رائے یہ ہے کہ اس تعلق سے ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کر سکتے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.